وداع رمضان پر مسلمان کی کیفیت۔ اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق دنوں اور راتوں، ہفتوں اور مہینوں، سالوں اور عشروں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ زندگی کے لمحات تیزی سے گزر رہے ہیں۔ ایک مدت تک جس وقت کا انتظار رہتا ہے، اس کے گزرنے کے بعد انسان افسوس اور حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابھی تو میں اس کا منتظر تھا اور اب وہ گزر بھی چکا ہے۔ اسی گردش لیل و نہار میں زندگی ختم ہو جائے گی، اور قرآن مجید کے مطابق قیامت کے دن حالت یہ ہوگی کہ لوگ کہیں گے نبتنا یومن او بعد یوم، ہم تو ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ دنیا میں ٹھہرے، چند دن پہلے تک ہم منتظر تھے کہ ماہ رمضان مبارک آنے والا ہے، اور آج اس پہلو سے پریشانی کی کیفیت بھی ہے کہ اب چند گھنٹوں کے بعد یہ ماہ مبارک رخصت ہونے والا ہے۔ خوش نصیبی کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ انسان تیزی سے گزرنے والا یہ وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نیکی کے کاموں میں گزارے۔ پروردہ آغوش نبوت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ بندے سے بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس سے اچھا کام لے لیتا ہے۔ عرض کی گئی کیف یستعملہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کام لینے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اسے موت سے پہلے نیک کام کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ توفیق پر شکر اور سستی پر ندامت۔ رمضان المبارک کے الوداعی لمحات میں اس بات کی طرف توجہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کا موقع ملا، مگر اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں ہمارے رویے مختلف رہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جنہوں نے اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل کیا، روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی، زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کرنے کی سعادت پائی، اور دیگر احکام الہیہ پر عمل کیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بلائیوں کی توفیق عطا فرمائی، وہ نہ چاہتا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ارشاد ربانی ہے فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یعنی تو جو چاہے اپنے رب کے قرب کا راستہ اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر تمہاری کوئی چاہت نہیں ہو سکتی۔ بے شک اللہ بہت علم والا، بے حد حکمت والا ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور اس نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بندے کی طرف سے شکر کے جذبات رب تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ اگر بندہ اس کی نعمتوں اور توفیق پر اس کا شکر ادا کرے تو وہ اپنی رضا سے بھی نوازتا ہے اور مزید بھی عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں مالک کریم کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ضرور میرا عذاب سخت ہے۔ اس کے برعکس بے شمار حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، بہانے بنا کر روزے چھوڑے، مصروفیات کو آڑ بنا کر تراویح سے محروم رہے، اور زکوٰۃ و صدقات کی سعادت بھی نہ پا سکے، یا روزے تو رکھے مگر ان کے آداب کا خیال نہ کیا اور نامناسب چیزوں میں مشغول رہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ماہ پرنور کے ان الوداعی لمحات میں اپنی اس سستی پر شرمندہ ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے دل خوش ہو اور نافرمانی ہو جانے پر دل پریشان ہو۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ایمان کی نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، یعنی جب تمہاری نیکی تمہیں اچھی لگے، یعنی نیکی کرنے پر تمہارے دل میں خوشی پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کی توفیق سے نوازا ہے، اور تمہاری برائی تمہیں بری لگے، یعنی برائی ہو جانے پر رب تعالیٰ کی ناراضی اور سزا کے خوف سے تمہارے دل میں گھٹن اور پریشانی کی کیفیت پیدا ہو،
تو تم مومن ہو۔ جس شخص کو گناہوں کے باوجود اپنی کوتاہی پر شرمندگی نہ ہو اسے اپنے دل کی سختی پر رونا چاہیے۔ اعمال خیر پر استقامت۔ وداع رمضان کے موقع پر یہ بات بھی نہایت ضروری ہے کہ ہم پختہ ارادہ کریں کہ ماہ مبارک رخصت ہونے کے بعد بھی استقامت کے ساتھ نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس میں سستی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے احسانات پر شکر کا تقاضا ہے کہ اس کی بندگی کا جذبہ مزید پختہ کیا جائے۔ محبوب ترین عمل جو عمل استقامت کے ساتھ کیا جائے اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا ادومھا وان قل، سب سے پیارا عمل وہ ہے جسے تسلسل کے ساتھ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو، یعنی استقامت کے ساتھ کیا جانے والا تھوڑا عمل بغیر استقامت کے کیے جانے والے زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقامت اور مداومت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اے حبیب وصال تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ بزرگان دین کی سیرتوں میں استقامت کے ایسے حسین واقعات ملتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت ابو الحسن محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمانہ ہیں۔ آپ کے بارے میں فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے لکھا جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا، نزا کی کیفیت سے افاقہ ہوا اور آنکھیں کھولی تو ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ ان سے کہنے لگے قف عافاک اللہ فانما انت عبد مأمور وانا عبد مأمور وما امرت به لا يفوتك وما امرت به فهو شيء يفوتني فدعني امضي فيما امرت ثم امضي بما امرت به۔ ٹھہریے، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں جنہیں جان نکالنے کا حکم ملا ہے، اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں جسے نماز پڑھنے کا حکم ملا ہے۔ آپ کو جو حکم ملا ہے وہ تو آپ ضرور پورا کر لیں گے، مگر مجھے جو حکم ملا ہے وہ مجھ سے رہ جائے گا، لہٰذا آپ مجھے مہلت دیں، میں اپنا فرض پورا کر لوں، پھر آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیجئے گا۔ چنانچہ آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد جان اپنے مالک کے سپرد کر دی۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا اسی رات کئی لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواباً حضرت محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھ سے یہ تو نہ پوچھو کہ رب تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ تمہاری دنیا سے جان چھوٹ گئی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں تو ذوق و شوق کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر رمضان کے رخصت ہوتے ہی نمازوں اور دیگر اعمال خیر میں کوتاہی ہونے لگتی ہے اور گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے رمضان میں حاصل ہونے والی روحانیت اور نورانیت ضائع ہو سکتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب بندہ رب تعالیٰ کی نعمتیں پورے سال میں ہر لمحہ حاصل کرتا ہے تو اس کی عبادت صرف رمضان میں کیوں؟ رمضان المبارک کے آخری لمحات میں جہاں اللہ تعالیٰ کے احسانات پر خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، وہاں یہ پہلو بہت پریشان بھی کر دیتا ہے کہ رحمت و بخشش والا مہینہ رخصت ہو رہا ہے اور ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ کیفیت کیوں نہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی رحمتیں سمیٹنے والوں کو خوشخبریاں دی ہیں تو سستی کرنے والوں کے لیے وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ کریمہ بھی ہیں وَالرَّغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ صَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو یعنی ذلیل و رسوا ہو جائے جسے رمضان نصیب ہو پھر اس کی بخشش سے پہلے ہی گزر جائے۔ ہمیں چاہیے کہ آنے والی رات اور دن کی قدر جانیں، ان میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے رب تعالیٰ ناراض ہو۔ نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کریں، اچھے اعمال کی قبولیت اور گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں خوب التجائیں کریں، اسلامی احکام کے مطابق عید الفطر کی خوشیاں منائیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ پختہ ارادہ کریں کہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔